میں آپ کے گھر ملازمہ ضرور ہوں پر عزت دار ہوں. اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں پورے گاؤں کے سامنے آپ کی سچائی بتاؤں گی. وہ عالم شاہ کے سامنے شیرنی بنی غرائی تھی، پر نہیں جانتی تھی عالم شاہ کو چیلنجز پسند تھے. عالم سرد نظروں سے مسکراتے اس کے کچھ قریب ہوا. میرا بھی وعدہ ہے تمہیں وہ اذیت دوں گا کہ نہ تم گاؤں کو کیا خود کو بھی نہ بتا سکو گی. عالم شاہ کہتے جا چکا تھا، پر وہ انجان تھی کہ ایک طوفان آنا باقی ہے. اگلے 2 دنوں میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اس کے باپ نے ہاتھ جوڑتے اس کا نکاح عالم شاہ سے کر دیا. وہ دلہن بنی عالم شاہ کے کمرے میں تھی کہ گرمیوں کی یہ دوپہر کافی سخت تھی. حویلی کے کچن میں ہنڈیاں، پتیلیوں اور چمچوں کی ٹک ٹک گونج رہی تھی. نوری جو بھی چند دن پہلے اس حویلی میں نوکری پر آئی تھی، سنک کے پاس کھڑی صابن سے برتن مانج رہی تھی. اس کی آستین کونیوں تک چڑھی ہوئی تھی، بال پیچھے سادہ سے دوپٹے میں اڑے ہوئے، چہرہ محنت سے سرخ اور تھکن سے تھوڑا تھکا تھکا لگ رہا تھا. ابھی وہ اپنے ہی دھیان میں لگی ہوئی تھی جب ایک ملازمہ اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ کھینچ کر ایک طرف رکھ دی. بس کر نوری، یہ پکڑو. اس نے ایک نفیس سا سفید مگ نوری کی طرف بڑھایا جس سے کافی کی خوشبو اٹھ رہی تھی. نوری نے الجھ کر اسے دیکھا. یہ کیا ہے؟ وہ تھوڑا الجھ کر بولی تھی. کافی ہے بڑے صاحب کے لیے. انہوں نے خاص طور پر کہا ہے نئی ملازمہ ہی یہ دے، اور نہیں تو صرف تم ہو. نوری کے ہاتھ رک گئے، ابرو چڑھ گئے. لیکن مجھے تو صرف برتن دھونے اور لاؤنج کی صفائی کے لیے رکھا گیا ہے. میں کسی کی خاص خدمت گار نہیں ہوں. وہ تڑاک کر کے بولی. وہ ایسی ہی تھی، اپنے حق میں فوراً کھڑی ہو جانے والی. یہ حویلی ہے بی بی، یہاں کام کے ساتھ حکم بھی مانے جاتے ہیں. اگر نوکری رکھنی ہے تو صاحب کا کہنا ماننا ہوگا. وہ بھی تھوڑا تیز لہجے میں بولی تھی. آخر کو حویلی کی پرانی ملازمہ تھی، ایسے کیسے اس کی بدتمیزی برداشت کر لیتی. نوری نے مگ کو گھورتے ہوئے جیسے وہ کوئی زہر بھرا جام ہو ایک گہری سانس لی. اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی لیکن مجبوری بھی. برتنوں کی جھاگ سے بھیگے ہاتھ اس نے دوپٹے سے پونچھے، کافی کا مگ تھاما اور لب بھینچ کر بولی. ٹھیک ہے لے جاتی ہوں، لیکن میں یہ بات ابھی لکھ کر دے رہی ہوں، یہ سب میں روز روز نہیں کرنے والی. میں صرف مخصوص کام کے لیے رکھی گئی ہوں، کسی کی خدمت کے لیے نہیں. اگر مزید کام کروائے گئے تو پیسے بھی زیادہ لگیں گے. وہ سخت لہجے میں بول کر اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی. ملازمہ زیر لب مسکرائی جیسے کسی ضدی بلی کو قابو میں کر لیا ہو. کہنے کو نوری کو آئے یہاں پر کچھ ہی دن گزرے تھے، لیکن حویلی میں موجود ہر ملازمہ اس سے دور بھاگتی تھی. 1-2 بار ان لوگوں نے اسے اپنے حصے کا کام سونپنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نوری ہی کیا جو کسی کی بات سن لے. فوراً ہی حق بجانے بات کی تھی کہ میں جس کام کے پیسے لے رہی ہوں صرف وہی کروں گی. میں کسی کی غلام نہیں ہوں جو بے مقصد کام کروں. یہی وجہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ سب کو معلوم تھا وہ کوئی معصوم نہیں ہے جو اپنے حق میں نہیں لڑے گی، بلکہ اپنے حق کے لیے وہ اگلے کا منہ تک نوچ لے گی. لمبے برآمدے سے گزرتے اس کے قدم تیز تھے، آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر بیزاری. وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں سب کچھ اتنا سادہ نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے، اور اب یہ بڑے صاحب بھی کوئی نئی مصیبت ثابت ہونے والے ہیں. وہ غصے سے بولی. بس اللہ خیر کرے. کافی دے کر فوراً واپس آ جاؤں گی، پھر کسی کو موقع نہیں دوں گی کہ مجھے کسی اور کام میں الجھائے. وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی جسے خود کو ہمت دے رہی ہو. جتنا جلدی ہو سکے گا کام مکمل کر کے گھر کی راہ لوں گی. اماں بھی انتظار کر رہی ہوگی. دروازے کے باہر پہنچ کر وہ رکی، ایک لمحے کو سانس کھینچی، مگ کو مضبوطی سے تھاما اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی. جانتی تھی بڑے لوگ ہیں، اگر دستک بھی زور سے دی جائے تو سزا کا مستحق ٹھہرا دیا جائے گا. اسی لیے خود کو جتنا ہو سکتا تھا سنبھال کر چل رہی تھی. چند لمحے وہ دروازے پر ہی کھڑی جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب جواب موصول نہ ہوا تو انتظار کیے بغیر دھیرے سے دروازہ کھولا اور کمرے میں قدم رکھا. اندر کا منظر اس کی توقع کے بالکل مختلف تھا. عالم شاہ، شاہ حویلی کا اکلوتا وارث، شاہ کا بڑا بیٹا، آنے والے وقت کا سردار، صوفے پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں سگار تھا. دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر ہوا میں رقص کر رہی تھی اور دھیرے دھیرے اس میں سے دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا. نوری کو یہ منظر بالکل پسند نہیں آیا تھا.
اسے ہمیشہ دھوئیں سے الرجی رہتی تھی اور یہ اس کے لیے ایک مشکل صورتحال تھی۔ اس کے گلے میں کھانسی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے فوراً اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ صاحب پلیز فی الحال یہ سگار نیچے رکھ دیں، میں چلی جاؤں گی تو آپ پی لینا، وہ دھیمی آواز میں بولی، اپنی ناک بھون چڑھاتے ہوئے سگار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کافی کا کپ رکھنے کے لیے اس کی ٹیبل کے قریب جھکی تھی۔ عالم شاہ نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سگار کا کش لیتے ہوئے کچھ نہیں کہا، لیکن اچانک اس نے اس کی کلائی دبوچ لی تھی۔ نوری کی سانس تک رک گئی۔ تبھی ڈر یا خوف سے نہیں بلکہ غصے سے وہ ساکت ہو گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عالم شاہ بولا، پہلی ملازمہ ہو تم جو اتنی زبان چلا رہی ہو، پتہ بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ عالم شاہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور اس کی کلائی کو اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو چھیڑ رہا تھا۔ ہلکی پھلکی خبر تو اس تک پہنچ چکی تھی کہ یہ لڑکی بہت تیز ہے۔ خاموش رہنا تو اس نے جیسے سیکھا ہی نہیں، اسی لیے وہ جان بوجھ کر اسے ٹیز کر رہا تھا، مگر جانتا ہی نہیں تھا کہ کس شیر کے منہ میں ہاتھ دے رہا ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنی کلائی اس سے علیحدہ کی تھی اور اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ خبردار، جو آئندہ کے بعد آپ نے ایسی جرت کرنے کی کوشش بھی کی، میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں جو آپ میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کریں گے، نوری نے غصے سے چہرہ تیکھا کر کے کہا۔ عالم شاہ چند لمحے کے لیے اس کی طرف حیرانی سے دیکھتا رہا اور پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور نوری کی طرف دیکھا۔ نوری نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی، پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بات کو مزید طول دینا نہیں چاہتی تھی۔ اسے علم تھا یہ حویلی ہے اور حویلی کے مرد اتنے ہی بے باک ہوتے ہیں۔ نوری کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکلتی اس سے پہلے ہی عالم شاہ کی آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں بول رہی تم؟ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ ایک معمولی ملازم اور اتنی اکڑ؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ نوری کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ وہ یکدم پلٹی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اگر عزت پر بات آئے گی صاحب تو میں کہیں بھی بولوں گی، کسی کو بھی اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں نوری صغیر ہوں، نہ پہلے کبھی کسی سے ڈری اور نہ کبھی ڈروں گی، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ چہرہ چٹانوں کی مانند سخت تھا۔ نہ جانے کیوں عالم شاہ کو محسوس ہو چکا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک لڑکی اتنی نڈر تبھی ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں کچھ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کی عزت چلی جائے تو پھر اسے کھونے کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر نوری پلٹی تھی، لیکن عالم شاہ اس کا پیچھا کرتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اچانک نوری کی کمر کو پکڑ لیا۔ وہ اس کو روکنا چاہتا تھا مگر نوری کچھ اور سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، لیکن آنکھوں سے شرارے پھوٹنے کے قریب آ گئے تھے۔ وہ یکدم پلٹی اور بنا اس بات کا لحاظ کیے کہ سامنے والا شخص بہت امیر اور طاقتور ہے، ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے سیدھے گال پر رسید کیا۔ تھپڑ کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ عالم شاہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ وہ دھاڑ کر بولی تھی، میں آپ کے گھر ملازمہ ضرور ہوں لیکن بہت عزت دار ہوں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں پورے گاؤں کے سامنے آپ کی سچائی بتاؤں گی کہ آپ کتنے گھٹیا اور برے انسان ہیں، اپنے گھر کی ملازمہ کو پریشان کرتے ہیں اور ان کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نوری ہوں جس نے نہ کبھی چپ ہونا سیکھا ہے اور نہ وہ چپ ہوگی، اگلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ نوری کی آواز میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی لچک نہیں تھی، بس ایک پختہ ارادہ تھا جو عالم شاہ کو سکتے میں ڈال گیا۔ اس نے اپنی ایک نظر ایک آخری بار عالم شاہ کے چہرے پر ڈالی اور پھر بغیر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے سے نکل گئی، اس بات سے بے خبر کہ جس انسان کو اس نے تھپڑ مارا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ اب تک وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزارتی آئی تھی، نہ کبھی کسی کی آگے جھکی تھی اور نہ آگے جھکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نوری کے جانے کے بعد کمرے میں ایک سنجیدہ خاموشی چھا گئی۔ عالم شاہ کی نگاہیں بند دروازے پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ نوری کے قدموں کی آواز کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتا ہو۔ اس کا ہاتھ چہرے پر تھا، وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، گویا پورا منظر اس کی نظروں کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا ہو۔
اس کا دل بھی تیز دھڑک رہا تھا، لیکن چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر اس کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی اور وہ خود سے بولا، شیرنی تو تم صرف اپنے لیے ہوگی، لیکن اگر میں نے تمہیں اپنے سامنے بھیگی بلی نہ بنایا تو میرا نام عالم شاہ نہیں۔ اس کی آواز میں ایک چیلنج تھا، اور اس چیلنج میں وہ خود کو بے حد خوش اور مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ اس طرح کی لڑکیاں اس کو شروع سے ہی پسند تھی، جو ہر مشکل سے لڑ جاتی، اپنے وقار کے لیے کسی کے سامنے بھی ڈٹ جائیں۔ عالم شاہ نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک آ گئی تھی، گویا کچھ بڑا منصوبہ ذہن میں ابھر رہا ہو۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنا موبائل نکالا اور اس میں چند بٹن دبائے، جیسے کوئی شکار کو پھانسنے کی تیاری کر رہا ہو۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ سلطان کا سخت لہجہ صاف سنائی دیا۔ جی صاحب، یہ جو ہمارے گھر نئی ملازم آئی ہے، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کراؤ اور اس کے بڑوں سے میری ملاقات طے کراؤ۔ صاحب مگر کیوں؟ سلطان نے تھوڑا سا حیرت سے سوال کیا۔ بس کام کرو، 2 گھنٹے میں مجھے مکمل رپورٹ چاہیے، اور جو بھی نتائج ہوں فوراً میرے سامنے لاؤ۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کو ہمیشہ سے ہی سلطان کی یہ عادت زہر لگتی تھی۔ وہ جب بھی کوئی کام اس کے سپرد کرتا تھا، وہ لازمی سوال جواب کرتا تھا، اور یہ کرنے کے لیے بھی کبیر شاہ کے آرڈرز تھے۔ اس کے بابا ہمیشہ اس کے ہر کام پر نظر رکھنے کے عادی تھے۔ جی صاحب مگر کچھ وضاحت؟ سلطان نے پھر سوال کیا۔ عالم شاہ نے گہری سانس لی اور فون کو دوسرے کان پر لگاتے ہوئے وہ تھوڑا سا سخت لہجے میں بولا، آج کے بعد تم نے میرے کسی بھی کام پر سوال اٹھایا یا پھر مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال پوچھا، یاد رکھنا سلطان، یہ تمہاری نوکری کا آخری دن ہوگا۔ جبکہ وہ بری طرح سے گڑبڑا چکا تھا۔ کبیر شاہ کے حکم کی وجہ سے وہ مجبور تھا، ورنہ وہ کبھی بھی عالم شاہ کے کسی بھی کام پر سوال نہ اٹھاتا۔ مجبوراً اس نے معافی مانگی تھی اور کال کاٹ دی تھی۔ نوری غصے سے بھری ہوئی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں غصہ تھا جو شاید کسی طوفان کی پیشن گوئی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھا سرونٹ کوارٹر میں گئی اور دروازہ بند کر کے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ کپڑے، جوتے، سب کچھ تیزی سے ایک طرف سمیٹ رہی تھی۔ ہر ایک چیز کو سامان میں ڈالتے اس کی زبان بھی مسلسل چل رہی تھی۔ ہم غریب لوگوں کو سمجھ کیا رکھا ہے ان لوگوں نے؟ درندے جیسے لوگ، اور میں ان کے ساتھ کام کروں؟ تمہیں تو جلا دینا چاہیے تھا عالم شاہ۔ تمہاری عزت میں خاک میں ملا دوں گی، پھر تمہیں سمجھ آئے گا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ غصے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب آ گئی تھیں۔ ابھی وہ اپنے ہی دھیان میں سامان رکھ رہی تھی جب اچانک ایک ملازمہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ باقی کا کام اور یہ سامان کہاں لے جا رہی ہو؟ ملازمہ نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ نوری نے قہر آلود نگاہ اس ملازمہ پر ڈالی اور گھور کر بولی، میں یہ نوکری چھوڑ رہی ہوں، مجھے یہاں کام نہیں کرنا۔ یہاں کے مالک صرف اور صرف درندے ہیں اور میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اس جگہ پر کام کرنا ہی نہیں چاہتی۔ صرف بابا کا کہنا تھا کہ یہ لوگ بہت عزت دار ہیں، دیکھ لیا کتنے عزت دار ہیں یہ لوگ۔ اس کا لہجہ اتنا کڑوا تھا کہ وہ ملازمہ بے چین ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پر نوری تم کیا کر رہی ہو؟ یہاں سے اگر نوکری گئی تو کہیں نوکری نہیں مل پائے گی۔ ملازمہ نے کچھ اور بھی کہنا چاہا تھا مگر نوری نے اسے ایک طرف کر دیا، جیسے وہ اس کی بات سننے کو تیار نہ ہو۔ خاموش رہو۔ اور پھر بغیر کسی توقف کے سامان پکڑ کر وہاں سے چل پڑی۔ ملازمہ نے اس کی پشت کو دیکھ کر گہری سانس لی اور سر کو نفی میں ہلا دیا۔ جب یہ لڑکی آئی تھی پوری حویلی کو سر پر اٹھا کر رکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں جس انداز میں وہ نوکری چھوڑ کر گئی تھی، وہ فوراً بولی تھی یہ لڑکی دوبارہ واپس آئے گی، لیکن نہ جانے تب کیا ہوگا۔ ڈیرے کی فضا میں شام کی دھوپ کے سنہری عکس پھیلے ہوئے تھے۔ عالم شاہ اپنے مخصوص انداز میں کرسی پر نیم دراز تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری سوچوں کی پرچھائیاں۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر سے آنے والی مدھم ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا، سلطان اندر داخل ہوا۔
اس کے پیچھے ایک جھکے ہوئے کندھوں والا بوڑھا شخص تھا۔ اس کی چال میں لرزش تھی، چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں ایک خوفزدہ سی پریشانی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، عالم شاہ کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئی۔ سلطان عالم شاہ کے قریب آ کر سر جھکائے ادب سے بولا، صاحب یہ نوری کے والد ہیں، صغیر صاحب۔ عالم شاہ نے ایک گہری نظر صغیر کے سراپا پر ڈالی، جیسے پل بھر میں اس کی پوری زندگی کا جائزہ لے لیا ہو، پھر ہاتھ کے اشارے سے سلطان کو جانے کا حکم دیا۔ سلطان خاموشی سے پلٹا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ صغیر صاحب ہاتھ جوڑے عالم شاہ کے سامنے کھڑے تھے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، آنکھوں میں خوف تھا اور دل میں بے چینی کا طوفان برپا تھا۔ عالم شاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹھو۔ صغیر صاحب فوراً اس کے قدموں کے قریب بیٹھ گئے، جیسے زمین پر جگہ بھی ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہ ہو۔ عالم شاہ نے اپنی نظریں اس پر جماتے ہوئے بنا تمہید کے بات کا آغاز کیا، تمہاری بیٹی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، جانتے ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اپنی بیٹی کے حالات سے تم تو واقف ہی ہو گئے کہ کتنی منہ زور ہے۔ صغیر صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ ہچکچاتی ہوئی آواز میں بولے، صاحب معاف کر دیجئے، میری بیٹی بہت جذباتی ہے، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ بچپن سے ہی ایسی ہے۔ میں آپ سے اس کی طرف سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا ہوں، بس آپ درگزر کر دیں۔ عالم شاہ نے اس کے الفاظ پر ایک تلخ سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ جاگیردار، ہماری بے عزتی کا بدلہ 7 نسلیں بھی نہیں چکا سکتی۔ میں چاہتا تو تمہاری بیٹی کی عزت اسی پل خراب کر دیتا، لیکن صغیر صاحب ہم عزت دار لوگ ہیں۔ صغیر صاحب نے بے بسی سے عالم شاہ کی طرف دیکھا، جیسے وہ رحم کے کسی لمحے کی تلاش میں ہو۔ ان کی پلکوں پر نمی تھی اور دل میں ایک انجانی گھبراہٹ۔ عالم شاہ کی آواز میں اب ایک سرد سکوت تھا جو کسی بڑے فیصلے کی گواہی دے رہا تھا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی اور تمہارے خاندان کو معافی مل جائے تو اب میری ایک شرط ہے۔ عالم شاہ نے دھیمے لیکن پر اثر لہجے میں کہا۔ صغیر صاحب کی سانس تک رک گئی تھی، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، صاحب آپ کرم کریں، ہم غریب لوگ ہیں، نہ شرط رکھیں نہ سزا دیں۔ میری بیٹی آپ کی حویلی میں دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کہیں تو ہم یہ گاؤں بھی چھوڑ دیں گے، کہیں دور نکل جائیں گے جہاں نہ آپ کی نظر پڑے نہ آپ کا نام سنا جائے۔ صغیر صاحب کی آواز میں لرزش تھی، جیسے ایک کمزور انسان آخری بار اپنی بے بسی سنا رہا ہو۔ عالم شاہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور نظریں اس بوڑھے وجود پر جما دی۔ اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دوں؟ میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے تمہاری بیٹی نے۔ سوچو، اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ عالم شاہ، جس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں، اسے ایک نوکرانی نے تھپڑ مارا تو کیا عزت رہ جائے گی میری؟ صغیر صاحب نے نظریں نیچی کر لی، وہ جانتے تھے کہ بات اب حدود سے نکل چکی ہے۔ عالم شاہ نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے کہا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے تو اب مقام تو دینا پڑے گا اس لڑکی کو۔ صغیر صاحب کے چہرے پر حیرت اور گھبراہٹ کے تاثرات ایک ساتھ ابھرے، انہیں لگا شاید وہ کچھ غلط سن رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے بولے، صاحب۔ عالم شاہ نے کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے گہری نظر صغیر صاحب پر ڈالی اور یکدم بولا، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دو۔ یہ الفاظ کسی زلزلے کی مانند صغیر صاحب کے اندر گونجے، ان کا سارا وجود جیسے سن ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے، لب خشک ہو گئے اور وہ بے یقینی سے عالم شاہ کو دیکھنے لگے۔ نہیں صاحب، یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم غریب لوگ ہیں، آپ جاگیردار، یہ کیسے؟ عالم شاہ کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ اگر نکاح نہیں کروایا تو سن لو، تم سمیت تمہارا پورا خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، زمین تک چھین لوں گا اور پھر کہیں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہو گے۔ بولو منظور ہے یا نہیں؟ صغیر صاحب کا دل دہل گیا، وہ فرش پر گرنے کو تھے، ان کی زبان بند ہو گئی اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ خوف ان کے اندر ایسا سما چکا تھا
کہ جیسے ساری دنیا گھوم رہی ہو۔ اب ان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں تھی، نہ انکار کی ہمت، نہ ہاں کہنے کی جرأت۔ عالم شاہ کے چہرے پر اب فاتحانہ سکون تھا، جیسے وہ جنگ بغیر میدان میں اترے جیت چکا ہو۔ جس کے پاس دولت ہے وہ سب حاصل کر سکتا ہے۔ انہیں آج یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی تھی۔ عالم شاہ نے نکاح کی خواہش محض ایک تھپڑ کے عوض نہیں رکھی تھی، وہ لڑکی اسے واقعی پسند آ گئی تھی۔ وہ ایسی ہی نڈر لڑکی اپنی زندگی میں چاہتا تھا۔ ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا، ہر شخص اس کے آگے نظریں جھکا کر رکھتا تھا، لیکن اس کی ہمیشہ سے ہی خواہش تھی کہ جو پارٹنر اس کی زندگی میں آئے وہ نڈر ہو، اس کے ساتھ نظر سے نظر ملا کر بات کرے، اس سے خفا ہو، اس سے ناراض ہو، اس سے لڑائی کرے، اس کے ساتھ ٹکر کی مخالفت کرے۔ اور اسے وہ سب کچھ نوری میں نظر آ رہا تھا۔ اسے علم تھا کہ اس کے بابا اور اس کی امی اسے کبھی بھی شہر کی لڑکی حویلی لانے نہیں دیں گے، اسی لیے وہ گاؤں میں ہی ایسی لڑکی کا خواہش مند تھا، اور اب جب اسے نوری مل رہی تھی تو بھلا وہ کیوں اعتراض کرتا۔ شام کی ہلکی ہلکی روشنی میں جب صغیر صاحب تھکے قدموں کے ساتھ گھر لوٹے تو ان کا چہرہ غصے اور بے بسی کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ آنکھیں لال تھیں، جیسے اندر کوئی جنگ ابھی ابھی ختم ہوئی ہو۔ دروازہ دھڑام سے کھولا اور نگاہ جیسے ہی سامنے برآمدے میں بیٹھی نوری پر پڑی، وہ بغیر کچھ کہے اس کی طرف لپکے۔ نوری زمین پر بیٹھی خاموشی سے کپڑے طے کر رہی تھی۔ باپ کی آمد دیکھ کر وہ چونکی بھی نہیں تھی کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر بجلی بن کر گرا۔ وہ توازن کھو بیٹھی اور وہیں زمین پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، درد اور بے یقینی کا ایک طوفان ابھر آیا۔ رخسار سرخ ہو گیا تھا، مگر آنکھیں نم ہونے سے پہلے باپ کے چہرے کو تکتی رہیں، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ سب کیوں ہوا۔ وہ تو اپنے بابا کو بتانا چاہتی تھی کہ آج ہوا کیا ہے، وہ واپس کیوں آئی ہے، لیکن ان کا یہ انداز دیکھ کر اس کو سانپ سونگھ گیا۔ کمرے سے رحمت بیگم اور چھوٹی بیٹی عائشہ بھاگتی ہوئی باہر آئیں۔ عائشہ نے فوراً نوری کو سنبھالا، جبکہ رحمت بیگم کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور سوالات تھے۔ صغیر صاحب نے نوری کے بالوں کو دبوچ لیا تھا اور اس کو ایک جھٹکے سے کھڑا کرتے ہوئے وہ دھاڑ کر بولے تھے، کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں کہ اپنی زبان بند رکھا کرو، کتنی بار کہا ہے جاگیرداروں کے سامنے زبان نہیں کھولتے، لیکن تم ہو کہ نہ میری عزت کا خیال نہ اپنی ماں بہنوں کا۔ تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا عالم شاہ پر؟ بہت زیادہ دماغ چلنا شروع ہو گیا ہے تمہارا۔ جبکہ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو نہ اسے سوال پوچھ رہے تھے نہ اسے وجہ پوچھ رہے تھے، بس مرد الزام ٹھہرائے جا رہے تھے۔ نوری کے آنسو اب بہنے لگے، مگر لب ابھی تک ساکت تھے۔ وہ اپنے باپ کے چہرے کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ انسان اس کے لیے انجان ہو۔ دیکھا کیا ہوا تمہاری وجہ سے؟ ہم سب روڈ پر آ گئے ہیں، ساری زندگی کی کمائی، عزت، سب کچھ داؤ پر لگ گیا، صرف تمہاری زبان کی وجہ سے۔ رحمت بیگم نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی۔ صغیر کیا کر رہے ہو؟ بچی ہے، کیا ہوا ہے جو ہم سڑک پر آ گئے ہیں؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی کہ انہوں نے اپنے شوہر کو کبھی اتنے غصے اور جلال میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ بیٹیوں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے تھے، لیکن آج ان کا یہ انداز دیکھ کر صحیح معنوں میں رحمت بیگم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ عائشہ بھی کانپ اٹھی تھی۔ نہیں رحمت، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اب کوئی نرمی نہیں ہوگی، جو اس نے کیا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے اور ملے گی، اور ہر حال میں ملے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نوری نے بھیگی آنکھوں سے پوچھا، اب کیا ہوا ابا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ ایک بار مجھ سے پوچھیں تو صحیح کہ میں نے عالم شاہ کے چہرے پر تھپڑ کیوں مارا تھا، ان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی تھی؟ وہ تڑپ کر بولی تھی، لیکن صغیر صاحب اسے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دے چکے تھے۔ میں نے تمہارا نکاح عالم شاہ سے طے کر دیا ہے، مجھے اب کچھ نہیں سننا۔ کل نکاح ہے اور تیار ہو جاؤ۔ کل اگر کوئی بھی بدمزگی تمہاری طرف سے ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر نوری کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک گئی ہو، اس کا جسم ایک بار پھر لرزنے لگا۔
نہیں، میں نہیں کروں گی اس بدتمیز آدمی سے شادی۔ اس نے میری عزت، میرا غرور رون ڈالا، اور آپ مجھے اسی کے ساتھ۔ آپ کیا بول رہے ہیں بابا؟ آپ کو علم ہے؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ سب کے سامنے اپنے حق کے لیے لڑ جانے والی نوری آج کچھ ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ صغیر صاحب نے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا، آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ نہ تم بیٹی کہلاؤ گی، نہ میں باپ کہلاؤں گا۔ ان کا لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ نوری جیسے اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے رحمت بیگم کو دیکھا، مگر وہاں بے بسی تھی۔ عائشہ سہمی ہوئی کھڑی تھی، کچھ کہہ نہ سکی۔ نوری کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر زبان سے کوئی احتجاج نہیں نکلا۔ وہ خاموش ہو گئی، شاید ایک ایسی خاموشی جس میں اس کا سارا وجود دفن ہو رہا تھا، کیونکہ اپنے باپ کے ہر انداز سے وہ بھانپ چکی تھی کہ دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، لیکن صغیر صاحب اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھل گئی تھی۔ رات میں ہی انہوں نے تمام انتظامات پورے کیے تھے۔ نوری نے اپنی ماں کے سامنے خوب احتجاج کیا تھا کہ اماں یہ غلط ہے، ہم کیوں ان کا ظلم برداشت کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مگر اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بار تو اس کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن جانتی تھی کہ شاہ خاندان کے لوگ کتنے ظالم ہیں۔ حویلی والے اس کے بابا اور اس کے خاندان کو اجاڑ دیتے، اور وہ اتنی ظالم نہیں تھی کہ اپنے ہی خاندان والوں کو خطرے میں ڈال دیتی۔ اگلے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر مغرب کی آغوش میں جا رہا تھا۔ آسمان پر ہلکی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ صغیر صاحب کے آنگن میں خاموشی کا راج تھا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ باہر گاؤں کے چند لوگوں کی نظریں چوکھٹ پر جمی تھی، جہاں چند گاڑیوں کے ساتھ عالم شاہ اپنی بارات لے کر آیا۔ نہ کوئی بینڈ باجا، نہ شور شرابہ، سب کچھ خاموش، سنجیدہ اور باوقار۔ عالم شاہ سفید کڑھائی دار کرتا پہنے، آنکھوں میں ایک خاص چمک لیے اپنے چند قریبی دوستوں اور سلطان کے ساتھ آنگن میں داخل ہوا۔ اپنے باپ کو بھی اس نے اطلاع نہیں دی تھی، کیونکہ جانتا تھا کبیر شاہ تک اگر یہ بات پہنچی تو وہ یقیناً نکاح سے انکار کر دیں گے، اور جس لڑکی کو وہ پسند کر چکا تھا اب اس کو کسی اور کے حوالے کرتا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے قدموں میں غرور تھا اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ صغیر صاحب نے دروازے پر استقبال کیا، جھکی نگاہوں اور بھاری دل کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عالم شاہ نے سر ہلا کر رسمی سلام لیا اور برآمدے میں رکھی مسند پر براجمان ہو گیا۔ گھر کے اندر کمرے میں نوری سفید سادہ لباس میں، چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا، خاموشی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آنکھیں مسلسل سرخ ہو چکی تھی اور دل بے قراری سے لرز رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی رحمت بیگم نے ہلکے سے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن کوئی دلاسا اب اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ نہ سکا۔ اس کو اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کئی بار تو وہ خود کو کوس بھی چکی تھی کہ اس نے بے وجہ اس آدمی کے ساتھ دشمنی کیوں مول لی۔ اگر کل وہ اس پر ہاتھ نہ اٹھاتی تو آج اس کے ساتھ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا، لیکن اب صرف یہ باتیں ایک کاش کے طور پر رہ گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح کی گونج اٹھ گئی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے پہنچے تو ماحول میں مزید سنجیدگی در آئی۔ برآمدے میں عالم شاہ کے سامنے مولوی صاحب بیٹھ گئے اور رسمی کارروائی سے قبل اندر نوری سے رضامندی لینے کی اجازت مانگی گئی، کیونکہ نکاح کی رضامندی پہلے عورت سے لی جاتی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مولوی صاحب نے نرمی سے پوچھا، بیٹی نوری، کیا تمہیں عالم شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ نوری کی ہچکیاں اس کے جواب میں مزاحمیں ہوئیں، لیکن چند لمحوں بعد اس نے بمشکل روتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا، قبول ہے، کیونکہ جانتی تھی اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ باہر بیٹھا ہے اور اسی کا منتظر ہے۔ اپنے باپ کی بوڑھی جھڑیاں اور ماں کی بے بس آنکھیں اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔
ورنہ وہ نوری ہی کیا جو اپنے اصولوں کے خلاف جا کر سر جھکائے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، بیٹی نوری، عالم شاہ ولد کبیر شاہ سے نکاح تمہیں قبول ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ قبول ہے، تیسری بار سوال دہرایا گیا اور اس بار اس کی آواز میں شکست کی گونج تھی۔ قبول ہے۔ برآمدے میں مولوی صاحب نے عالم شاہ سے سوال کیا، جناب عالم شاہ، کیا آپ کو نوری بنت صغیر سے نکاح قبول ہے؟ عالم شاہ نے مسکراتے ہوئے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کہا، الحمدللہ قبول ہے۔ صغیر صاحب نے حیران ہو کر عالم کی جانب دیکھا۔ ان کو یہ خوشی کی وجہ کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگر یہ نکاح بدلے کی وجہ سے ہو رہا تھا تو یہ شخص اتنا خوش کیوں تھا؟ اچانک ہی ان کا دل پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ دوسری اور تیسری بار بھی وہی جوش، وہی اطمینان، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب نے دعا کرائی اور نکاح نامے پر دستخط ہوئے۔ صغیر صاحب نے ہاتھ باندھے کھڑے رہ کر سب کچھ دیکھا، جیسے اپنی بیٹی کو کسی دریا میں بہا دیا ہو۔ نوری اب بھی کمرے کے کونے میں بیٹھے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی نئی زندگی کی دہلیز پر قدم رکھنے کو تیار ہو رہی تھی، بغیر کسی خواب کے، بغیر کسی امید کے، لیکن دل میں کئی خواہشات تھیں جنہیں وہ عالم شاہ کی زندگی میں شامل ہو کر پورا کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتی تھی۔ سب سے پہلے عالم شاہ کی گردن اڑانے کا۔ عالم شاہ نے برآمدے میں بیٹھے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور فاتحانہ لہجے میں کہا، اب یہ شیرنی صرف میری ہے۔ اس کا لہجہ سرگوشی نما تھا۔ اس کے چند دوستوں نے اس کی اس حرکت کو مذاق میں اڑا دیا تھا، جبکہ سلطان تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر سوچ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ اگر اس کا مالک خوش تھا تو وہ بھلا کیسے نہ خوش ہوتا؟ کبیر صاحب کو وہ پہلے ہی اس بات کی اطلاع دے چکا تھا اور انہوں نے بھی محض اتنا ہی کہا تھا، اگر عالم شاہ کو سنبھالنے والی مل گئی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ہاں، انہوں نے دکھ کا اظہار کیا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس نے اپنے نکاح تک کی خبر نہ دی، مگر خیر انہوں نے اس بات کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا تھا۔ نکاح کے بعد فوراً ہی رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ صغیر صاحب نے عالم شاہ سے درخواست کی تھی کہ ابھی محض نکاح رہنے دیتے ہیں، رخصتی آپ کچھ وقت بعد کر لینا تاکہ میری بیٹی تھوڑا سنبھل جائے، لیکن عالم شاہ نے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا نکاح ہو گیا ہے تو میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اور پھر اس نے کسی کی بھی نہ سنی۔ بارات آئی بہت خاموشی سے تھی، لیکن جب دلہن کو لے کر گیا تھا تو پورے گاؤں کو پتہ چلا تھا کہ آنے والے وقت کے سردار کا نکاح ہو چکا ہے۔ کمرے میں نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی، چھت سے لٹکتے فانوس کی مدھم روشنی نیچے بچھے گلاب کی پتیوں پر جھلملا رہی تھی۔ مہندی کی خوشبو، عود کی مہک اور خاموشی کا ایک بھاری پردہ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ کمرہ سجا ہوا تھا، مگر دل و دماغ میں فقط طوفان تھا۔ نوری سفید لباس میں سجی سوری، مگر چہرہ سخت اور آنکھیں سلگتی چنگاریوں جیسی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی، دوپٹہ تھوڑا سا سر ٹکائے، آنکھیں نیچی نہیں بلکہ سیدھی دروازے پر جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ نرم شرم یا حیا نہیں تھی جو عموماً نئی نویلی دلہن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ شیرنی بنی اپنے ارادوں میں ڈوبی بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں قسم کھائے بیٹھی تھی کہ اس آدمی کو سکون سے جینے نہیں دے گی۔ اس انسان نے ایک ہی دن میں اس کی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کے بابا کو اس کے خلاف کر دیا تھا، جو ہمیشہ اس کے سائبان کی طرح اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ ایسے کیسے وہ اس انسان کو معاف کر سکتی تھی؟ وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ عالم شاہ اندر داخل ہوا، سنہری شیروانی میں ملبوس، آنکھوں میں فخر، چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ، جیسے وہ آج کا تاج اپنے سر پر سجائے بیٹھا ہو۔ قدم نرمی سے رکھتا ہوا وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ نوری کی آنکھوں نے ذرا بھی جنبش نہ کی، مگر دل کی دھڑکن جیسے آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ عالم شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ چند لمحے وہ اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھتا رہا اور پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ نوری نے فوراً جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایسی آگ تھی
जो किसी भी लम्हे भड़क सकती थी। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरा हाथ पकड़ने की? उसकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। आपने क्या समझा, निकाह करके मुझे हासिल कर लेंगे? मर जाऊंगी आलम शाह, लेकिन आपको अपना वजूद कभी नहीं दूंगी। इस चीज़ का तो वो इंतज़ार में थी और अब उसको ईंट का जवाब पत्थर से देकर सुकून महसूस कर रही थी। आलम शाह का चेहरा एक पल में खिंच गया, माथे पर अनगिनत बल उभर आए। मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो चुकी थी। वो गुस्से से उसके बाजू को थाम कर उसे झटके से अपने करीब कर गया। वो लड़की बेवजह रिश्ते को अना का मसला बना रही थी और वो ऐसा नहीं चाहता था। क्या मसला है तुम्हें? वो धाड़ा। आखिर इतनी नफरत क्यों है मुझसे? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मुझे यूं जलील कर रही हो? बोलो। वो एकदम से धाड़ा था। कितनी मोहब्बत से उसने इसका हाथ थामा था, कितनी बातें वो सोचकर कमरे में आया था, और इस लड़की का ये अंदाज देखकर उसको आग ही लग गई थी। नूरी खामोश रही, लेकिन आंखें नीचे नहीं हुई, मगर ज़बान ने एक लफ्ज़ ना कहा। उसके लब सख्ती से बंद थे। ना कोई वजाहत, ना कोई शिकवा, ना कोई इल्ज़ाम, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। आलम शाह की गिरफ्त सख्त हुई। बोलती क्यों नहीं? जवाब दो मुझे। वो धाड़ा था। ये लड़की उसका ज़ब्त आजमा रही थी। अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उसने इसे कबूल किया था, और अब उसका ये अंदाज और एटीट्यूड देखकर उसे सही मायनों में तप चढ़ रही थी। कमरे की फिजा साकित थी। आलम शाह के माथे पर बल गहरे होते जा रहे थे। आंखों में उलझन और गुस्सा यकजा होकर लहू गरमा रहे थे। वो एक बार फिर नूरी के पास आया, उसके दोनों बाजुओं को सख्ती से थामा और झंझोड़ते हुए बोला, बताओ नूरी, आखिर क्या है तुम्हारे दिल में? मेरे लिए इतनी नफरत? उस दिन भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था, सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा था। क्या वो भी गुनाह था मेरे लिए? हुआ क्या है? कोई बात है तो मुझसे करो तो सही। मैं थक चुका हूँ तुम्हारा ये अंदाज देख देख कर। वो आलम शाह था, किसी की नहीं सुनता था, लेकिन ये लड़की उसकी ज़िंदगी अंगारों पर ले आई थी। नूरी ने आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, डर था और एक अनकही चीख थी। उसके लब कांपे और फिर आवाज़ निकली, सर्द और जहर से लबरेज। गुनाह नहीं था शायद, लेकिन तुम जैसे मर्दों पर भरोसा करना असल गुनाह है। तुम बड़े हवेली वालों को नहीं जानते आलम शाह। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें लगता है हाथ पकड़ लेना मामूली बात थी। वो सख्त लहजे में बोल रही थी। आलम शाह की गिरफ्त ढीली हुई, लेकिन वो उलझकर उसकी बातें सुन रहा था। बड़ी हवेली, हाथ पकड़ना, ये बातें उसकी समझ से बालातर थी। नूरी ने अपने बाजू छुड़ाए और एक कदम पीछे हो गई। मेरी दोस्त बीनिश, उसका क्या कसूर था? क्या बस इतना कि वो एक गरीब बाप की बेटी थी? उसकी किस्मत में भी एक दिन हवेली का काम लिखा गया, जैसे मेरी किस्मत में लिखा गया। लेकिन उसका अंजाम, वो अंजाम मेरी रूह को आज तक तड़पाता है। वो टूटे फूटे जुमलों में बात कर रही थी, लेकिन आलम कुछ नहीं बोला था। बीनिश का लफ्ज़ सुनकर एक केस उसकी आंखों के सामने लहराया, लेकिन वो खामोश खड़ा रहा। नूरी की आवाज़ थोड़ी कांपने लगी थी, आंखों में नमी चमकना शुरू हो गई थी, चेहरा ज़ब्त के बायस लाल सुर्ख हो गया था। वो मज़ीद बोली, खानज़ादा हवेली के मर्दों ने उसकी इज्जत लूटी और फिर वो बेचारी अपने आंसू लिए तुम्हारे बाप सरदार साहब के पास गई, इंसाफ मांगा। जानते हो उन्होंने क्या कहा? वो आगे बढ़ी, आलम शाह के बिल्कुल करीब आकर बोली कि ये सब तो होता रहता है, औरत का जिस्म तो बस मर्द की तस्कीन के लिए है, और ख़बरदार अगर पंचायत के सामने बोलने की जुर्रत की तो संसार कर दी जाएगी। आलम शाह के चेहरे पर जैसे हवाइयाँ उड़ने लगी थी। लम्हे में पूरा केस उसकी आंखों के सामने आ चुका था। कुछ महीनों पहले तो ये सब हुआ था और वो पंचायत में मौजूद था। अपने बाप को उसने समझाने की कोशिश भी की थी कि बाबा ये गलत है, आप किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने यही कहा कि खानज़ादा हवेली से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अगर हमने उनका साथ नहीं दिया तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। वो दुम साधे सुन रहा था।
नूरी ने आंखों से बहते आंसू पहुंचे और धाड़ती हुई आवाज में बोली, उसने खुदकुशी कर ली आलम शाह, खुद को आग लगा ली। तुमने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने नहीं किया, लेकिन तुम भी तो हवेली के मर्द हो। जिस हवेली की छत के नीचे औरत सिर्फ जिस्म समझी जाती है। तो बताओ कैसे भरोसा करूं तुम पर, कैसे मान लूं कि तुम मुख्तलिफ हो। आलम शाह ने लब खोलने चाहे, लेकिन अल्फाज जैसे गले में अटक गए हों। उसकी आंखों में पहली बार नदामत की झलक थी। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था कि जब बाबा नहीं मान रहे थे तो उसे खुद स्टैंड लेना चाहिए था। नूरी ने एक धक्का दिया उसे। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे ख़ानदान से, तुम्हारी हवेली से। वो बोलकर ठहरी नहीं थी, बल्कि रोते हुए ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। आलम शाह वहीं साकित खड़ा रह गया, जैसे पहली बार उसे किसी ने आईना दिखाया हो। जैसे वो शेर कहलाने वाला शख्स आज एक बेबस इंसान बनकर रह गया हो। बेशक इंसान को मोहब्बत कहीं का नहीं छोड़ती। अगर इस लड़की की जगह कोई और होता तो वो उससे उस लहजे में बात करता, तो अगले को उसकी औकात याद दिलाने में नभा भी ना लगाता। लेकिन ये लड़की उसकी आती जाती सांसों का सहारा बन गई थी। भला कैसे वो उसे कुछ कह सकता था। ड्रेसिंग रूम की खामोशी में नूरी की सिसकियां गूंज रही थी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, लेकिन जो दिखाई दे रहा था वो सिर्फ एक शिकस्ता वजूद था। आंखों में आंसू, दिल में बेनिश की याद और रूह में वो जख्म जो वक्त के साथ और गहरे होते जा रहे थे। बेनिश के आखिरी अल्फाज उसकी समात में आज भी गूंजते थे। उसकी बेबसी, उसका दर्द। नूरी का दिल कर्ब से भर गया। वो ज़मीन पर बैठ गई, घुटनों में सर देकर रो पड़ी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंकी, फिर आवाज़ आई, नूरी दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, वो चीखी, चले जाएं आलम शाह, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। वो हत्थे से उखड़ गई थी। दरवाजे के पीछे से आलम की नरमी से भरी आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ नूरी, बिनिश को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ, प्लीज़ एक बार बस बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो तहम्मुल से बोला था, झूठ बोल रहे हैं आप, सब मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं उन मर्दों जैसा नहीं हूँ। प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। इस बार नूरी कुछ बोल नहीं पाई थी। उसके लहजे में जो सच्चाई थी वो इसे चंद लम्हों के लिए खामोश करवा गई थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। नूरी की आंखें सूजी हुई थी, चेहरा अश्कों से भीगा हुआ। आलम शाह ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और सोफे तक लेकर आया। नरमी से उसे बिठाया, खुद उसके करीब बैठ गया। नूरी, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जब तुम पहली बार इस हवेली में आई थी उसी वक्त तुमने मेरे दिल में घर बना लिया था। तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ मुझे बेहद अच्छा लगा था। मैं ऐसी ही लड़की अपनी ज़िंदगी में चाहता था। नूरी ने नज़रें चुरा ली। दिल अभी भी उलझनों में फंसा था, लेकिन आलम की बातों में पहली बार कोई ऐसा एहसास था जो उसकी रूह तक पहुंच रहा था। आलम ने आहिस्ता से नूरी के हाथ को अपने हाथ में लिया। उस दिन मैंने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया था क्योंकि तुम्हें करीब से जानना चाहता था। हाँ, तुम खुद से बिगड़ गई, लेकिन मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब मैं तुम्हें एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ कि बिनिश के साथ जो हुआ उसका हिसाब ज़रूर होगा। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा नूरी। उसने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। आलम शाह के लहजे में जो खलूस था उसने नूरी के दिल की दीवारों को हिला दिया था और वो धीरे धीरे उसके करीब होने लगा था। एक लम्हे के लिए वो घबराई थी, उसे पीछे करने की हिम्मत की थी, लेकिन फिर हाथ ढीले छोड़ दिए थे। ये उसके शौहर का हक था और वो उससे उसका हक नहीं छीन सकती थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती जा रही थी और दो वजूद अब एक हो चुके थे। सुबह का सूरज जैसे ही उफक पर नमोदार हुआ, उसकी नरम किरणें कमरे में छा गई। आलम शाह और नूरी के दरमियान रात की कुर्बत का सुकून अब भी फिजा में महसूस हो रहा था। आलम शाह आहिस्ता से नूरी की तरफ मुड़ा और नरम लहजे में कहा, नूरी उठो।
नूरी ने थोड़ी सी हरकत की, फिर बेजारी से आंखें मूंद ली और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन आलम शाह ने उसके करीब आकर मोहब्बत से उसका हाथ थामा और हंस कर कहा, एक तोहफा है तुम्हारे लिए, मेरे साथ चलोगी? नूरी ने आंखें खोली और हैरानी से उसे देखा, फिर ज़रा सा उलझते हुए बोली, तोहफा? तुम्हारी इन बातों से हमेशा कुछ ना कुछ चक्कर होता है, वो बुरा मुंह बनाकर बोली थी। आलम शाह ने नरम मुस्कुराहट के साथ उसका बाजू थामा। फिर भी तुम मेरे साथ चलकर तो देखो, तुम्हें पसंद आएगा। नूरी का दिल लम्हे भर के लिए गड़बड़ाया, फिर उसने खामोशी से सर हिलाया और उठते हुए कहा, सारी रात बेसकून रखा आपने और अभी भी सकून नहीं लेने दे रहे। वो मुंह बनाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि पीछे वो दिल खोल कर मुस्कुराया। दोनों ने कमरे से बाहर आकर हवेली के वसी अहाते की तरफ कदम बढ़ाए। आलम शाह ने नूरी को अपनी गाड़ी में बिठाया और दोनों एक मखसूस मुकाम की तरफ रवाना हो गए। मगर अब मंजर तब्दील हो चुका था, क्योंकि ये हवेली या कोई मेला नहीं था, बल्कि गांव की पंचायत थी, जहां सरदार कबीर शाह खानजादा खानदान के मर्द और बीनिश के वालिद मौजूद थे। एक बड़ी पंचायत का समा था, जहां बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। खानजादा खानदान के मर्द बेचैन और झिझके हुए बीनिश के वालिद के सामने बैठे थे। सरदार कबीर शाह की पुख्तगी और वकार का अक्स उनके चेहरे पर वाज़ेह था। हमें अपने किए का अजाला करना है, खानजादा खानदान के एक बुजुर्ग फर्द ने कहा। जो भी हुआ वो हमारी गलती थी और हम उसे ठीक करना चाहते हैं। बीनिश के वालिद की आंखों में गम और दर्द की एक लहर दौड़ गई। खानजादा खानदान के बुजुर्ग बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम तावान अदा करना चाहते हैं। आलम शाह खामोशी से उन सबको देख रहा था। बीनिश के वालिद ने एक बड़ी रकम और ज़मीन का वादा किया। वो खुश नहीं थे, लेकिन ये एक नागुज़ीर हकीकत थी कि उनकी बेटी की तकलीफ़ का कुछ न कुछ मदावा हो रहा था। तमाम खानजादा खानदान के मर्दों ने भरी पंचायत में बीनिश के वालिद के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। बेशक माफ़ी और रुपए से उनके दुख का मदावा नहीं होना था, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। एक औरत को इंसाफ मिल गया था, गलती तस्लीम कर ली गई थी। नूरी की नज़रें आलम शाह पर जमी हुई थी। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये शख्स उसकी खातिर ये भी कर चुका है। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो उसके करीब झुका और सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, ये है तुम्हारा तोहफ़ा नूरी, अब क्या तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन करोगी? वो यहाँ भी ये पूछने से बाज नहीं आया था। नूरी ने गहरी सांस ली और फिर नरम मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थाम लिया था। हाँ, अब मुझे तुम पर यकीन है आलम शाह कि तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत और बाइख्लाक मर्द हो। शुक्रिया। उसकी आंखें नम हो गई थीं, जबकि आलम ने उसके गिर्द अपना गहरा मज़ीद मजबूत कर लिया था। बेशक 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये बात हम सबको समझनी चाहिए। इसी तरह हर मर्द भी बराबर नहीं होता।